اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ رحمان کی، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے رکھا مخلوق کے لیے، زمین کو مخلوق کے لیے رکھا اس نے تاکہ اس میں رہیں، یعنی زمین کی جتنی نعمتیں ہیں مخلوق کے واسطے ہیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے، فِيهَا فَاقِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذات الاکمام، جس میں میوہ ہے اور کھجور ہے غلافوں والی۔ یہ مخلوق کے لیے میوہ جات، پھل، یہ ثمرات، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے بندوں۔ دیکھیں ہم پھل کھاتے ہیں، اس کے چھلکے مویشی کھاتے ہیں، ہم اناج کھاتے ہیں، اس کا بھوسا ہمارے جانور مویشی کھاتے ہیں۔ تو کہا زمین کو اس نے رکھا مخلوق کے لیے کہ جس میں میوہ، ثمر، فروٹس ہیں، اور کھجور غلافوں والی۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کھجور بھی فروٹس میں آتی ہے، لیکن یہ فاکہہ ثمرات علیحدہ کر دیے اور کھجور کا علیحدہ ذکر کرا، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا اسرار ہے، کس وجہ سے اسے علیحدہ کرا؟ تو اس کا ذکر کہا جاتا ہے کہ کھجور کی تخصیص اور اس کی مشابہت جو ہے احادیث پاک میں مومن سے کی جاتی ہے۔ کھجور مومن کی طرح ہے، جیسے جس میں مومن میں جس میں یہ چند خصوصیت ہوتی ہے، کیا کھجور کے درخت پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے پتے نہیں جھڑتے، کھجور کے درخت پہ کبھی خزاں نہیں آتی، پتے نہیں جھڑتے، بلکہ کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، اور جیسے مومن پر کبھی خزاں نہیں طاری ہوتی، اور وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ سدا بہار رہتا ہے، تکلیفوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور خوشیوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن پر بھی کھجور کی طرح کبھی خزاں نہیں آتی، تو راحت ملے تو شکر کرتا ہے وہ۔ اور پھر دوسرا، کھجور کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کھجور جب آپ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے عام پھلوں سے مٹھاس کھجور میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، میٹھا بہت ہوتا ہے کھجور کا پھل۔ یوں ہی مومن کے اخلاق بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مومن، اس کے اخلاق بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں، جو دشمن کو دوست اور کافر کو مومن بنا لیتے ہیں۔ یہ کھجور سے کو اس لیے علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تیسری بات، کھجوریں لوگ دور دور تک لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سفر حج، عمرے سے آپ آ رہے ہیں کھجوریں لے کر دور دراز، یہ خراب نہیں ہوتی۔ دیگر پھل آپ آم دیکھیں اور دیگر پھل دور دراز لے کے جانے ہو تو خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ دور دراز کیا ہے، کھجور لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس سے مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اس سے۔ اور یوں ہی مومن کا فیض بھی دور دور تک پہنچتا ہے، حصول علم، درس و تدریس اور دیگر معاملات دور دور تک پہنچتا ہے۔ کوئی کہیں بھی ہو، اپنے سے بہت دور والے بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے فیض سے مستفیض ہو جاتا ہے۔ اولیاء ازام دور دور ہوتے ہیں لیکن ان کے فیض سے، بزرگان دین کے فیض سے مستفیض ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کھجور کی مشابہت۔ اور ایک اور بات، کھجور کے پتے بہت نوکیلے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کھجور کے پتے، ان کے سروں پر ایسی نوک ہوتی کہ اگر ہاتھ لگ جائے بے خیالی میں تو وہ نوک ہاتھ میں گھس جاتی ہے، جسم کے کسی حصے میں گھس جاتی، اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ پتے بہت نوکیلے ہوتے ہیں۔ تو مومن بھی اگر ایک طرف مسلمانوں پہ نرم ہوتا ہے، مٹھاس رکھتا ہے، تو دوسری طرف اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہوتا ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے، مسلمانوں پہ نرم رحم کرتا ہے اور کافروں پہ شدید ہوتا ہے، نیزے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے کہ میں کافروں سے جنگ لڑوں گا۔ اور المختصر، اللہ نے زمین کو میووں سے مالا مال کرا ہے، اسی لیے کھجور کا ذکر علیحدہ سے کیا کہ اس کے یہ مومن کی مثل ہوتی ہے کھجور۔ تو یہی کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔
اناج بھی دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اللہ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی عطا فرمائی اور سونگھنے کے لیے خوشبوئیں عطا فرمائی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہانا تندرستی لاتا ہے اور خوشبو سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ماحول میں اگر ایک ناگوار سی اسمیل آ رہی ہو، بو آ رہی ہو، تو اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے، لیکن اگر ماحول خوشبودار ہو تو ذہن صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہا کہ اگر کھانے کو طاقت تمہیں جسمانی ملتی ہے تو سونگھنے کے لیے تمہیں روحانی طاقت خوشبو ملتی ہے جو تمہارے ذہن کو تیز کرتی ہے۔ تو یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اناج بھوسے والا۔ بھوسے کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اناج تم کھاتے ہو، اس کا بھوسا تمہارے جانور کھاتے پورے سال کے لیے۔ آپ نے دیکھا جب گندم کی کاشت ہوتی ہے، گندم کٹتی ہے تو پھر اس کا بھوسا علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کے پھل کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھل کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے یا اپنے سال کے استعمال کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور بھوسے کو ایک خاص طریقے سے کاشتکار جو ہے سٹور کر لیتے ہیں، وہ سارا سال ہرے پتوں کے ساتھ، ہرے چارے کے ساتھ اس خشک چارے کو جانور کھاتے ہیں، مال مویشی کھاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں رزق بھی عطا فرمایا، تمہیں جسمانی صحت کے لیے رزق عطا فرمایا اور روحانی صحت کے لیے تمہیں خوشبوئیں عطا فرمائیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یہ نعمتوں کا ذکر کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھیے گا اس صورت میں جیسا ہم نے شروع میں بتایا کہ انسانوں کے ساتھ اللہ جنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، اور اس صورت میں اس آیت کو 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب تخلیق انسان اور تخلیق جن، تخلیق کیا ہے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ فرما رہا ہے اس نے پیدا فرمایا عام انسان کو کھنکھناتی مٹی سے ٹھیکری کی طرح۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ عام انسان کو، یہاں کیوں ایک انسان کی تخلیق کیسے فرمائی؟ کھنکھناتی بجتی ہوئی خشک مٹی سے، جو کہ گیلی مٹی خشک ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیکری اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس پر ہاتھ ماریں آپس میں وہ بجیں۔ تو کہا انسان کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کرا، کھنکھناتی مٹی سے، جو کہ پانی اور مٹی کا مرکب ہے، خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہ بجتا ہے، ٹھیکری آپس میں بجتی ہیں۔ تو انسان کا مادہ جو لیا گیا ہے وہ پانی اور مٹی، دو مادے انسان کے۔ تو جب پانی اور مٹی ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تین، گیلی مٹی۔ تو کہا پھر اس کے بعد وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے پیدا فرمایا جنات کو آگ کی لپٹ سے، آگ کی لپٹ سے اس نے پیدا فرمایا جنات کو۔ کہتے ہیں کہ جان دو عنصر سے مخلوق ہے، جنات کا مادہ جو ہے وہ دو عنصر سے، جیسے انسان دو عنصر یا دو جز ہیں، جنات کے بھی دو ہیں، آگ اور ہوا۔ آگ اور ہوا، آگ میں سرکشی ہوتی ہے، خاک میں عاجزی ہوتی ہے۔ مٹی کو جب اچھالیں گے نیچے آئے گی، یہ عاجزی کی علامت ہے، جھکنا، اور آگ کو جب جلائیں گے تو بھڑک کر اوپر کو آئے گی۔ یہ اس میں کیا ہے؟ سرکشی کا مادہ ہے۔ تو انسان جنات کو جو پیدا کرا، یعنی جنات کا جو بڑا جان، اس کو کس سے پیدا کرا؟ اس کو آگ سے پیدا کرا، اور کہ جب آگ اور ہوا ملتی ہے تو اسے کہتے ہیں معارج۔ تو کہا کہ اس کو آگ سے پیدا کرا، اور یہ کیا ہے؟ اچھا اب ایک بات یہاں یاد رکھیے، جنوں اور حضرت آدم کی پیدائش میں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں 60,000 برس کا فاصلہ ہے۔ جنات پہلے تھے، اور پھر اس کے بعد جب جنات نے سرکشی کری پھر اللہ نے انسان کو پیدا کرا۔ تو 60,000 برس کا فاصلہ ہے تخلیق آدم میں اور جنات میں۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब कौन सा रब, अगली आयत में, आयत नंबर 17 में इसका जिक्र आ रहा है। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, दोनों मशरिकों का रब और दोनों मगरिबों का रब, यानी हर जगह कोई कोना ऐसा नहीं जब उसकी निगाह कुदरत से बाहर हो। दोनों मशरिकों दोनों मगरिबों का, यानी इसमें बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं एक जगह होती गर्मी में आफताब के निकलने की और एक होती सर्दी में आफताब के निकलने की। मशरिक, दो मशरिकें, एक होती सर्दी में सूरज डूबने की और एक होती गर्मी में सूरज डूबने की। दोनों मशरिकें और दोनों मगरिबें, उनका रब, उस रब की क्या शान है, यानी ये बताया जा रहा है उस रब की सल्तनत से तुम बाहर हो ही नहीं सकते, जहां हो उसकी निगाह कुदरत में हो। दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक। और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कहा जा रहा है, फिर कहा मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उसने बहाए दो दरिया जो मिल जाते हैं, दो दरिया जो मिल जाते हैं तो उनके दरमियान एक ना नजर आने वाली रुकावट है और के बाहम एक दूसरे में मिल नहीं जाते, एक दूसरे पर चढ़ नहीं जाते। ये कहा जा रहा है कि दो दरिया, एक कैसा, एक अच्छा और शीरीं, एक का पानी अच्छा और मीठा है और दूसरा कैसा, खारी और कड़वा। ये दो दरिया हैं और ये अल्लाह की कुदरत है कि दोनों आपस में नहीं मिलते। कहा जाता है ये फारस और रोम के दरमियान जो बहर है ये वहाँ है, फारस और रूम के दरमियान जो है उसमें मिलते हैं, उसमें है ये। और ये अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है कि उसने दो दरिया बहाए हैं लेकिन वो आपस में मिलते नहीं, उनकी अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है। और फिर क्या कहा जा रहा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह फरमा रहा है अब उन दरियाओं में नेमतें क्या रखी हैं, ये इस आयत में आ रहा है, 22 आयत नंबर 22, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, निकलता रहता है उन दोनों से मोती और मूंगा। कहा जा रहा है कीमती चीजें, कीमती पत्थर और कीमती मोती तुम्हारे लिए अल्लाह निकालता है उनसे, कि वो नेमतें हैं कि तुम उनमें से ऐसा चीजें तलाश करते हो, जवाहिर तलाश करते हो, ये नेमतें पाते हो, खरीदो फरोख्त करते हो, माली असबाब और तिजारती फवायद हासिल करते हो, तो ये नेमतें तुम्हें उसके अंदर से मिलती हैं। तो कहा जा रहा है तो तुम अपने रब परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और फिर क्या कहा जा रहा है, वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरी कल आलम, और उसी की हैं चलने वाली किश्तियां ऊंची ऊंची दरिया में जैसे पहाड़। कहा जा रहा है ये जो दरिया में बड़े बड़े बहरी बीड़े देखते हो, बहरी जहाज देखते हो, ये कौन थामे हुए हो। आप देखें एक अगर इंसान, हम कितना पढ़ते हैं समंदर में डूबकर, समंदर में तुग़यानी थी और डूबकर इतने लड़के, इतने नौजवान, उनकी लाशों का पता नहीं चल रहा। समंदर उस वक्त तक उस आपके पैरों को खींचता रहता है जब तक कि आपकी रूह निकल ना जाए, और जब रूह निकल जाती तो 2-3 दिन बाद वो लाशें ऊपर आ जाती हैं कि फिर फेंक देता है। कदम उखड़ते हैं जब पानी से, लहरों से गहरे पानी की तरफ इंसान जाता है, कदम उखड़ते हैं और समुंदर उसे अंदर ले जाता है और फिर उसके बाद जब बेजान लाशा होता है तो उसे बाहर फेंक देता है। ऐसा समुंदर, ऐसी तुग़यानी जो कि इंसान के कदमों को खींचती है, जानदार को अंदर की तरफ खींचती है। साहिल समुंदर पर आपने अक्सर देखा होगा मुर्दा मछलियां आ जाती हैं, मछलियां भी जब मर जाती तो समंदर उन्हें बाहर फेंक देता है। लेकिन या अल्लाह, ये तेरी कुदरत है, इतने बड़े बड़े जहाज, बहरी जहाज जिनमें कितने इंसान और मनो टनो वजन, उसको कौन थामे हुए, उसको रब परवरदिगार थामे हुए हैं कि वो डूबते नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसी ऐसी कश्तियां ऊंची ऊंची जैसे कि पहाड़ हो समंदरों में, वो चलती हैं उसमें, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।